موسیٰ نے اندلس کا نقشہ کھول کر سامنے رکھ دیا اور دیر تک آنے والی جنگ کے متعلق مختلف تجاویز پر بحث ہوتی رہی۔ ازغل نے بدر کی مختلف تجاویز سے اتفاق کرتے ہوئے کہا، حملے سے چند دن قبل آپ کو غرناطہ بلا لیا جائے گا۔ سر دست میں چاہتا ہوں کہ سرحد کے چند اور علاقے آپ کی تحویل میں دے دیے جائیں۔ آپ اس جنگل کو مستقر بنا کر ان علاقوں کی حفاظت کر سکیں گے۔ اس سرحد کی حفاظت سے مطمئن ہو کر ہم اپنی بیشتر قوت دوسرے محاذ پر منتقل کر سکیں گے۔ میں ابو الحسن سے آپ کو اس سرحد کو گورنر مقرر کرنے کی اجازت لے کر آیا تھا، لیکن مجھے خدشہ ہے کہ ہمارے اس اقدام سے فرڈینینڈ فوراً چوکنا ہو جائے گا اور ہمیں تیاری کرنے کا موقع دینے سے پہلے ہم پر حملہ کر دے گا۔ اس لیے میں یہ بہتر سمجھتا ہوں کہ نام کے لیے سرحد کو کوئی گورنر اور ہو، مگر کام کے لیے آپ ہوں۔ 4 ماہ تک عیسائیوں سے کوئی چھیڑ چھاڑ ہمارے مفاد کے خلاف ہوگی۔ اس دوران میں ہم ان کے حالات سے باخبر رہنا چاہتے ہیں۔ آپ قرطبہ، شبیلیہ اور دوسرے شہروں کے حریت پسندوں کو اپنے پاس بلائیں۔ میں ان کے لیے غرناطہ اور باقی اندلس کے مسلمان متحدہ ہو جائیں تو ہم اس ملک کو ہمیشہ کے لیے عیسائیوں کی غلامی سے آزاد کرا سکتے ہیں۔ بدر نے مغموم لہجے میں جواب دیا، کاش یہ بات کوئی آج سے 50، 100 یا 200 برس پہلے سوچتا۔ 200 برس پہلے غرناطہ میں صرف قرطبہ، طلیطلہ اور شبیلیہ سے 3 لاکھ مہاجرین جہاد کے ارادے سے غرناطہ میں پناہ گزین ہوئے تھے، لیکن وہاں حسد و عناد کی آگ میں ان کی تلواریں پگھل کر رہ گئیں۔ صرف اس وادی میں 50 برس پہلے 60,000 مجاہد تھے، آج میرے پاس صرف 5,000 سپاہی ہیں۔ لیکن اگر غرناطہ لڑنے کا فیصلہ کر چکا ہے تو ان کی تعداد 3 گنا ہو سکتی ہے۔ ابھی تک بہت سے فالتو گھوڑے اس جنگل میں چرتے ہیں۔ اگر مجھے ہتھیاروں کی ضرورت پڑی تو آپ کو اطلاع دوں گا۔ سرحد کے علاقے بدر بن مغیرہ کی نگرانی میں دینے کے متعلق بہت سی تفصیلات طے کرنے کے بعد ازغل نے اپنے ساتھیوں کو کوچ کی تیاری کا حکم دیا۔ مسلمانوں کو اندلس پر قابض ہوئے قریباً 8 صدیاں گزر چکی تھیں۔ ان 8 صدیوں کی تاریخ ایک عظیم قوم کے عروج اور زوال کی داستان ہے، جس کا پہلا باب عرب فاتحین اور اموی خاندان کے جلیل القدر حکمرانوں نے اپنے خون کی روشنائی سے لکھا تھا۔ اب یہ عظیم قوم، جس کی سطوت بحیرہ روم کی سرکشی کی لہروں پر سکوت طاری کر دیا کرتی تھی، بے کسی کے آنسوؤں سے اپنی تاریخ کا آخری باب لکھ رہی تھی۔ تہذیب و تمدن کا وہ درخت جسے طارق بن زیاد اور موسیٰ بن نصیر جیسے جانبازوں اور عبد الرحمن کے جانشینوں نے پروان چڑھایا، باد خزاں کے تند و سرکش جھونکوں کا سامنا کر رہا تھا۔ مسلمان ایک آندھی کی طرح اس ملک میں داخل ہوئے۔ جب مزاحمت کی تمام دیواریں ٹوٹ گئیں اور اسپین کے باشندوں نے شاہ سواران عرب کے آگے ہتھیار ڈال دیے تو یہ آندھی رحمت کی گھٹا سے بدل گئی اور اندلس کی بنجر زمین باغ عدن میں تبدیل ہو گئی۔ وہ ملک جہاں انسانیت جہالت کے چنگل میں دم توڑ رہی تھی، یورپ کا مشل بردار بن گیا۔ جب یورپ پر وحشت اور بربریت کی تاریک گھٹائیں مسلط تھیں، اندلس کے ہر گھر میں علم و ہنر کی قندیلیں روشن تھیں۔ جب یورپ کے اکثر باشندے جانوروں کی کھالوں سے اپنے جسم ڈھانپتے اور جنگلوں اور غاروں میں رہتے تھے، اندلس کے باشندے پارچہ بافی اور فن تعمیر کو اوج کمال تک پہنچا چکے تھے۔ جب یورپ میں کتابوں اور کتابیں پڑھنے والوں کی تعداد انگلیوں پر گنی جا سکتی تھی، اندلس میں کسی ایسے آدمی کو تلاش کرنا ممکن نہ تھا جس کے گھر میں کتب خانہ نہ ہو۔ اموی عمارت کا زمانہ اندلس کی تاریخ کا سنہری زمانہ تھا۔ آج بھی ایک سیاح جب اس کے جاہ و جلال اور شان و شوکت کا تصور کرتا ہے جو قرطبہ، اشبیلیہ اور طلیطلہ کے کھنڈروں میں دفن ہے، تو وہ حیران ہو کر یہ پوچھتا ہے کہ کیا یہ وہ ملک ہے جس کی خوشحالی دیکھ کر شارملین کے سفیر دنگ رہ جاتے تھے؟ کیا موجودہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی زمین سونا اگلتی تھی، جہاں غربت و افلاس کا نام و نشان تک نہ تھا، جس کی تجارت روس، ایران اور چین تک پھیلی ہوئی تھی، جس کی یونیورسٹیاں دنیا بھر میں مشہور تھیں، جس کے علماء کے سامنے ارسطو اور افلاطون کے جانشین گھٹنے ٹیکتے تھے؟ اندلس کے مورخین کی روحیں جو شاید ہر شام ان ویرانوں کا طواف کرتی ہیں، نہایت مغموم انداز میں ہمیں ان سوالات کا جواب دیتی ہیں۔ ہاں، یہ اسپین عربوں کا وہی اندلس ہے جس کی سطوت کی داستان قصہ پارینہ بن چکی ہے۔ یہ جبل الطارق وہی ہے جہاں طارق بن زیاد کے جہاز لنگر انداز ہوئے تھے۔ یہ قرطبہ شہر وہی ہے
جہاں عبد الرحمن ثالث کے دربار کی شان و شوکت دیکھ کر دنیا کے بڑے بڑے شہنشاہوں کے سفیر دم بخود رہ جاتے تھے۔ یہ اندلس وہی ہے، لیکن وہ عظیم قوم جس نے اپنے خون اور پسینے سے اس کی خاک کو زندگی اور رانائی عطا کی تھی، مٹ چکی ہے۔ ان کھنڈروں کے نیچے ان جلیل القدر مہمانوں کی راشیں دفن ہیں جنہوں نے اس ملک کو باقی یورپ کے لیے روشنی کا مینار بنا دیا تھا۔ تاریخ عالم مختلف اقوام کے کمال و زوال کی داستانیں بیان کرتی ہے، لیکن اندلس کے عرب فاتحین کے کمال و زوال کی داستان سب سے زیادہ دلچسپ اور سب سے زیادہ سبق آموز ہے۔ اگر وہ سورج، وہ چاند اور وہ تارے جنہوں نے تخلیق آدم سے لے کر آج تک اپنی نہ جھبکنے والی آنکھوں سے ترقی یا تنزل کے راستوں پر چلنے والے ہزاروں قافلے دیکھے ہیں، اپنے پہلو میں دل رکھتے ہوں، تو وہاں یقیناً اندلس کے عرب حکمرانوں کے عروج و زوال کی داستان نقش ہوگی۔ ناظرین، آگے بڑھنے سے پہلے کامنٹ سیکشن میں ہمیں اپنی آراء سے ضرور آگاہ کیجیے گا کہ آپ کو ہماری یہ سیریز کیسی لگ رہی ہے۔ میں ہوں طاہر عبید چودھری۔ آئندہ آنے والی اقساط سے باخبر رہنے کے لیے ہمارے چینل کو سبسکرائب کر لیں اور ساتھ موجود بیل آئیکن کو ضرور کلک کر لیں۔ شکریہ۔ اندلس میں مسلمانوں کی فتوحات کے ابتدائی دور کے بعد شمالی سرحد کے ساتھ ساتھ عیسائیوں کی چھوٹی چھوٹی سلطنتیں قائم ہو گئی تھیں۔ طاقتور حکمرانوں کے زمانے میں یہ سلطنتیں اندلس کی اسلامی سلطنت کی باج گزار بن جاتی اور کمزور حکمرانوں یا مسلمانوں کے باہمی انتشار کے زمانے میں یہ اپنی خود مختاری کا اعلان کر کے سرحدی علاقوں پر لوٹ مار شروع کر دیتی۔ اندلس میں اموی خاندان کا عہد حکومت مسلمانوں کی شان و شوکت کا زمانہ تھا، اور اموی سلاطین شمال کے چھوٹے چھوٹے عیسائی امراء کی ریشہ دوانیوں کے باوجود ان سے فیاضانہ برتاؤ کرتے رہے۔ 5ویں صدی ہجری میں اموی خاندان کے زوال کے بعد اندلس کے مسلمان لامرکزیت اور انتشار کی آخری حد تک پہنچ چکے تھے۔ اندلس کی عظیم سلطنت قریباً 20 چھوٹی چھوٹی ریاستوں میں تقسیم ہو گئی۔ اس انتشار سے الفانسو ششم نے فائدہ اٹھایا اور شمال کی عیسائی حکومتوں سچوریا، لیون اور قسطلہ کو ملا کر ایک سلطنت بنا لی۔ اندلس کے مطلق العنان مسلمان امراء جب اپنے کسی ہمسائے سے مغلوب ہوتے تو الفانسو کو مدد کے لیے پکارتے۔ وہ ایک حکمران کو دوسرے کے مقابلے میں کھڑا کر کے اپنی مدد کی قیمت وصول کرتا، یہاں تک کہ اسپین کے قریباً تمام حکمران اس کے باج گزار ہو گئے اور اس کی فوج نے ملک کے طول و عرض میں چوکیاں قائم کر کے لوٹ مار اور قتل و غارت کا بازار گرم کر دیا۔ اس مصیبت کے وقت مراکش اور الجیریا کا حکمران یوسف بن تاشفین مسلمانوں کی مدد کے لیے پہنچا۔ اس نے انہیں عیسائیوں کی چیرہ دستیوں سے نجات دلائی، لیکن کوتاہ اندیش مسلمانوں کو کوشش کے باوجود ایک مرکز پر جمع نہ کر سکا۔ جب مسلمانوں میں مصالحت کی کوئی تدبیر کارگر نہ ہوئی تو اس نے اندلس پر قبضہ کر کے اسے اپنی افریقی سلطنت کا ایک صوبہ بنا دیا۔ افریقہ کے مرابطین کی یہ سلطنت، جس کی بنیاد یوسف بن تاشفین نے رکھی تھی، دیر تک قائم نہ رہ سکی۔ اندلس کے امراء اس میں کمزوری کے آثار دیکھتے ہی اس کے خلاف اٹھ کھڑے ہوئے، اور اندلس میں جتنے بڑے بڑے شہر تھے اتنی ہی سلطنتیں قائم ہو گئیں۔ اس نازک مرحلے پر عبد المؤمن نے مسلمانوں کے اقتدار کے گرتے ہوئے محل کو سہارا دیا اور اندلس کے چھوٹے چھوٹے خودسر حکمرانوں کو مغلوب کر کے موحدین کی سلطنت کی بنیاد رکھی۔ موحدین نے شمال کے عیسائی حملہ آوروں کو پے در پے شکستیں دیں، لیکن بدقسمتی سے وہ افریقہ میں بیٹھ کر حکومت کرتے تھے، اس لیے اندلس پر ان کا قبضہ آہستہ آہستہ کمزور ہوتا گیا اور اندلس کے امراء کی سازشیں بڑھتی گئیں۔ سن 1212 عیسوی میں عیسائیوں نے موحدین کی رہی سہی افواج کو لاس نواس میں شکست دی، اور اس کے بعد مسلمانوں کے کئی شہر ایک ایک کر کے ان کے قبضے میں چلے گئے۔ سن 1238 عیسوی سے 1265 عیسوی تک مسلمان آپس میں جھگڑتے رہے، اور اس دوران میں قسطلہ کے عیسائی بادشاہ فرڈیننڈ ثالث اور ازاغون کے حکمران نے متحد ہو کر قرطبہ، البنسیا، اشبیلیا اور مرسیہ کو فتح کر لیا۔ مسلمانوں کے لیے قرطبہ اور اشبیلیا کا عیسائیوں کے قبضے میں چلا جانا بغداد اور بکارا کے تاتاریوں کے قبضے میں چلے جانے سے کم نہ تھا۔
اندلس میں اب ان کا آخری حصار غرناطہ کی سلطنت تھی۔ یہ سلطنت کوہ سیرا نویدا اور ساحل کے قریب المریا سے لے کر جبل الطارق تک پھیلی ہوئی تھی۔ غرناطہ میں قریباً 250 برس اور مسلمانوں کی حکومت رہی۔ مفتوحہ علاقوں کے بہت سے لوگ اسے اپنے دفاع کا آخری مورچہ سمجھ کر غرناطہ میں آ گئے اور انہوں نے اپنی خدمات غرناطہ کے حکمرانوں کو پیش کیں، لیکن مسلمان امراء کی وہ تلوار جو بڑی سے بڑی طاقت کو خاطر میں نہ لایا کرتی تھی اب نیام میں آ چکی تھی۔ قریباً 1.5 صدی تک غرناطہ کی سلطنت خود غرض امراء کی باہمی کشمکش اور اس کے سرحدی علاقے عیسائیوں کی لوٹ مار اور قتل و غارت کا نشانہ بنے رہے۔ بعض موقعوں پر غرناطہ کے حکمرانوں نے عیسائیوں کو شکستیں بھی دیں، لیکن غرناطہ کسی ایسے اولوالعزم شخصیت کی رہنمائی سے محروم رہا جو عیسائیوں کی طرف سے پیش آنے والے خطرات کا پورا سدباب کرتی۔ اگر کسی امیر کو عیسائیوں پر کوئی فتح حاصل ہوتی تو عوام کا جوش و خروش کچھ عرصے کے لیے اس کا ساتھ دیتا، لیکن بعد میں پھر یہ سلطنت حسد و رقابت کا اکھاڑا بن جاتی۔ تاہم اس زمانے میں علوم و فنون کی ترقی کے لحاظ سے نہ صرف یورپ بلکہ پوری دنیا کا کوئی شہر غرناطہ کا ہم پلہ نہ تھا۔ اس کے معمار ساری دنیا میں مشہور تھے۔ اس کی یونیورسٹی میں دور دراز ممالک کے طلباء تعلیم پاتے ہیں۔ غرناطہ کے جراح اور طبیب دنیا میں اپنا ثانی نہ رکھتے تھے۔ جب کوئی قوم اپنے لیے آزادی، عزت اور فلاح کا راستہ منتخب کرتی ہے تو علم اس کے لیے ایک تازیانے کا کام دیتا ہے، لیکن جب وہ اس راستے سے ہٹ جاتی ہے تو یہی علم و فن اس کے لیے نشہ آور دوائی بن جاتا ہے اور اسے اپنے عمل کی کوتاہی پر ضمیر کی ملامت 9ویں صدی ہجری اور 15ویں صدی عیسوی کے وسط آخر میں غرناطہ کی اسلامی سلطنت کے تنزل کے آثار نہایت تیزی کے ساتھ ظاہر ہو رہے تھے۔ فرڈینینڈ پنجم اور ایزابیلا کی شادی کے ذریعے 2 عیسائی سلطنتوں اراغون اور استولا کا اتحاد اور مسلمانوں میں آپس کی پھوٹ اندلس میں مسلمانوں کے ٹمٹماتے ہوئے چراغ کے لیے ہوا کا آخری جھانکا ثابت ہوئی۔ بدر بن مغیرہ کو قسطلہ کے امراء اور عوام سرحدی عقاب کے نام سے یاد کرتے تھے۔ قسطلہ کی حملہ آور افواج کے خلاف وہ اپنی غیر متوقع کامیابیوں کی بدولت غرناطہ میں بھی اسی نام سے مشہور ہو گیا تھا۔ یہ 60 میل لمبا، 40 میل چوڑا پہاڑ اور جنگل ایک مدت سے ان آزاد لوگوں کا مسکن تھا۔ غرناطہ کے متعلق غیر جانبدار اور پڑوس کی عیسائی سلطنتوں سے برسر پیکار چلے آتے تھے۔ بدر سے پہلے اس کا باپ مغیرہ اس علاقے کا امیر تھا اور اس نے عیسائیوں کے بہت سے علاقے چھین کر اپنی مملکت میں شامل کر لیے تھے۔ غرناطہ کے حکمران قسطلہ کو خراج دینا بند کر دے تو یہ علاقہ اس کا ہے اور میں اس کی فوج کے ایک معمولی سپاہی کی حیثیت سے نصرانیوں کے خلاف جنگ میں شریک ہونا اپنے لیے باعث فخر سمجھوں گا، ورنہ میں غرناطہ کی وساطت سے قسطلہ کے عیسائی بادشاہ کو بھی شامل کر لیں۔ اس لیے میں نے مغیرہ کو کہلا بھیجا کہ جب تک تمہاری سرگرمیاں صرف نصرانیوں کے خلاف ہیں تمہاری راہ میں کوئی رکاوٹ پیدا نہیں کروں گا۔ قسطلہ کے باجگزار عیسائی امراء باہمی رقابتوں کے باعث مغیرہ کے خلاف کوئی متحد محاذ نہ بنا سکے اور اسے تیاری کا موقع ملتا رہا۔ عیسائی امراء کے محکوم مسلمانوں میں سے بعض لوگ اس کے پیغام پر لبیک کہتے ہوئے اس کے ساتھ آ ملے، لیکن اس نے ابھی تک کوئی 6000 مجاہد فراہم کیے تھے کہ نصرانی اندلس میں ایک بڑا انقلاب آیا۔ فرڈینینڈ پنجم اور ایزابیلا کی شادی کے باعث شمالی کیدو طاقتور عیسائی سلطنتوں قسطلہ اور اراغون کا اتحاد اسلامی اندلس کے لیے ایک خطرہ عظیم بن گیا۔ فرڈینینڈ کے اقتدار کے سامنے چھوٹے چھوٹے عیسائی حکمرانوں کی حیثیت معمولی سرداروں کی سی رہ گئی۔ وہ غرناطہ کی باجگزار سلطنت کے مقابلے میں مغیرہ کے چھوٹے سے آزاد علاقے کو اپنے لیے زیادہ خطرہ سمجھتا تھا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ اسے یہ علاقہ فتح کرنے کے لیے اپنی فوج کا بہت بڑا حصہ قربان کرنا پڑے گا۔ مغیرہ نے آنے والے خطرات کا اندازہ کرتے ہوئے اندلس کے طول و عرض میں مجاہدین کی جماعتیں تیار کرنے کی مہم شروع کر دی۔ اس نے آزاد علاقے کی حفاظت اپنے ایک نائب کے سپرد کی اور ایک معمولی تاجر کے بھیس میں اندلس کے بڑے بڑے شہروں کا دورہ کیا۔
قرطبہ، اشبیلیہ اور دوسرے شہروں کے ان مسلمانوں نے جن کی روح غلامی کی زنجیروں میں پھڑپھڑا رہی تھی، اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی اور اسے یقین دلایا کہ وقت آنے پر وہ اپنے اپنے شہر میں بغاوت کا جھنڈا بلند کر دیں گے۔ تاہم مغیرہ نے یہ محسوس کیا کہ یہ ایک طویل عرصہ غلامی کے بعد نصرانی اندلس میں بہت کم ایسے مسلمان رہ گئے ہیں جو اسلام کے لیے زندہ رہنا اور اسلام کے لیے مرنا چاہتے ہیں۔ مسلمانوں کو ان کے اسلاف کے دین سے بیگانہ کرنے کے لیے جو حرب عیسائی حکمران استعمال کر چکے تھے وہ کافی حد تک کامیاب تھے، اور اب فرڈینینڈ کے عہد حکومت میں انہیں مرتد بنانے کے طریقوں پر زیادہ شدت کے ساتھ عمل ہو رہا تھا۔ مسلمانوں کی درسگاہوں میں عربی زبان ممنوع قرار دے دی گئی تھی، انہیں عربی لباس پہننے کی ممانعت تھی، انہیں مجبور کیا جاتا تھا کہ وہ اپنے بچوں کو عیسائی درسگاہوں میں بھیجیں۔ تھوڑی بہت مراعات صرف ان لوگوں کے لیے تھی جو عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے، لیکن جو مسلمان رہنا چاہتے تھے ان کے لیے حکم تھا کہ وہ خاص قسم کا نشان لگائیں۔ بازاروں میں انہیں ذلیل کیا جاتا تھا۔ ان حالات میں کمزور لوگوں کی ایسی جماعت پیدا ہو گئی تھی جو بظاہر عیسائی مذہب قبول کر چکے تھے لیکن اپنے گھروں میں چھپ چھپ کر نمازیں پڑھتے تھے۔ اندلس کے رہے سہے مسلمانوں کے لیے سب سے بڑا خطرہ وہاں کی ایک قومی تحریک تھی۔ منافقین کی ایک جماعت نے اندلسی اور غیر اندلسی کا جھگڑا کھڑا کر دیا تھا۔ یہ لوگ ہسپانوی نسل کے مسلمانوں کو عربی النسل مسلمان کے خلاف متحد کر رہے تھے، اور نصرانی حکومت نے ان سرگرمیوں کو اپنے لیے مفید سمجھ کر ان کی حوصلہ افزائی شروع کر دی تھی۔ یہ لوگ مساجد اور چوراہوں میں عرب اور بربری مسلمانوں کے خلاف زہر اگلتے رہتے تھے۔ ان حالات میں بیشتر عرب اور بربری مراکش چلے گئے تھے اور کچھ غرناطہ میں آباد ہو گئے تھے۔ مغیرہ جب ان شہروں کا دورہ کرنے کے بعد واپس آیا تو وہ پر امید نہ تھا۔ 30 شہروں میں قریباً 4000 مسلمانوں نے اس کے ہاتھ پر جہاد کی بیعت کی، تاہم وہ مایوس نہ ہوا اور اس نے عہد کیا کہ وہ اندلس کے ہر شہر میں جہاد کا پیغام پہنچائے گا۔ اسے یہ بھی احساس تھا کہ جب تک غرناطہ سے کوئی زندہ دل حکمران بغاوت کا جھنڈا بلند نہیں کرتا، اندلس کے مسلمانوں کی نشاط ثانیہ کا خواب ادھورا رہے گا۔ اس کی زندگی کی سب سے بڑی خواہش یہ تھی کہ غرناطہ کا حکمران عیسائیوں کے خلاف اعلان جہاد کرے اور وہ سرفروشوں کی جماعت کے ساتھ اس کی فوج میں شامل ہو جائے، لیکن غرناطہ کا تخت جو خود غرض دعویداروں کی رزمگاہ بنا رہا، ان حالات کے باوجود مغیرہ نے ہمت نہیں ہاری۔ وہ ہر سال بھیس بدل کر اندلس کے شہروں میں جاتا اور لوگوں کو جہاد کے لیے تیار کرتا۔ اپنی قیام گاہ میں واپس آ کر بھی وہ اپنا زیادہ وقت اندلس کے شہروں کی خفیہ جماعتوں کے نام خطوط لکھنے میں گزارتا۔ ایک دن مغیرہ جنگل کے پرانے قلعے کے ایک کمرے میں بیٹھا ہوا تھا۔ ایک سپاہی نے آ کر اطلاع دی کہ چند سپاہی سرحد سے ایک اجنبی کو گرفتار کر کے لائے ہیں۔ وہ یہ کہتا ہے کہ میں طلیطلہ سے ایک ضروری پیغام لے کر آیا ہوں۔ مغیرہ کو اپنی سرگرمیوں کے سلسلے میں ابھی تک طلیطلہ جانے کا موقع نہیں ملا تھا۔ اس کے اشارے پر اجنبی کو پیش کیا گیا۔ بدر کی عمر اس وقت 14 برس تھی اور وہ اپنے باپ کے قریب بیٹھا تھا۔ اجنبی نے کمرے میں داخل ہو کر ادھر ادھر دیکھا اور کہا، میں آپ کے ساتھ تنہائی میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ مغیرہ نے سپاہی کو باہر جانے کا اشارہ کرتے ہوئے کہا، ہاں کہو۔ اجنبی نے جواب طلب نگاہوں سے بدر کی طرف دیکھا تو مغیرہ نے کہا، اس کے متعلق تمہیں پریشان ہونے کی ضرورت نہیں، یہ میرا بیٹا ہے۔ اجنبی نے اپنی جیب سے ایک خط نکال کر مغیرہ کو پیش کرتے ہوئے کہا، اسے پڑھ لیجئے۔ طویل مراسلہ پڑھنے کے بعد مغیرہ سوچ میں پڑ گیا۔ اس کے کانوں میں مراسلے کے یہ آخری الفاظ گونج رہے تھے، طلیطلہ میں 10,000 سرفروش آپ کے منتظر ہیں۔ میں حیران ہوں کہ آپ نے اس شہر کو اب تک کیوں نظر انداز کیے رکھا ہے۔ طلیطلہ کے مسلمان اندلس کے باقی تمام شہروں کے مسلمانوں سے زیادہ مظلوم ہیں، اور ان میں ہزاروں ایسے ہیں جو ظلم کے بوجھ تلے سسک سسک کر جان دینے کی بجائے آپ کے جھنڈے تلے بہادری کی موت کو ترجیح دیں گے۔ مغیرہ نے ایلچی کی طرف غور سے دیکھتے ہوئے کہا، جاؤ ان سے کہو میں آؤں گا، بہت جلد آؤں گا۔ اس کے بعد مغیرہ نے چند سپاہیوں کو بلا کر حکم دیا کہ وہ ایلچی کو بحفاظت سرحد کے پار پہنچا دیں۔ رات کے تیسرے پہر مغیرہ اپنے بستر سے اٹھ کر ایک راہب کا بھیس بدل رہا تھا۔ ایک سپاہی نے کمرے میں آ کر اطلاع دی کہ آپ کا گھوڑا تیار ہے۔